بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران پاسداران انقلاب نے انکشاف کیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو شارٹ رینج میزائل سے شہید کیا گیا۔ ایران نے حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد متعدد فوجی اور انٹیلیجنس افسران کو گرفتار کر لیا۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی خصوصی فوج سپاہ پاسداران انقلاب نے اپنی تحقیقات میں بتایا کہ اسماعیل ہانیہ کو شارٹ رینج پروجیکٹائل سے شہید کیا گیا۔ میزائل میں 7 کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا گیا، جبکہ اس میزائل کو حماس رہنما کی رہائش کے قریب سے فائر کیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے مزید کہا کہ یہ حملہ اسرائیل نے مجرم امریکی حکومت کی حمایت سے کیا تھا، جس پر تہران کا رد عمل شدید اور مناسب وقت پر ہوگا۔ واضح رہے کہ پاسداران انقلاب کے خصوصی انٹیلیجنس یونٹ نے واقعے کی تحقیقات اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ دوسری جانب امریکی اخبار نیو یارک ٹائم کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی تحقیقات کے سلسلے میں متعدد ایرانی انٹیلیجنس اور فوجی افسران کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ایران کے فوجی ذرائع نے بتایا ہے کہ ایران کے اس گیسٹ ہاؤس کے ملازمین کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جہاں اسماعیل ہانیہ مقیم تھے۔ امریکی اخبار کے مطابق اسماعیل ہانیہ پر تہران میں قاتلانہ حملہ ایران کی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کی پاسداران انقلاب کی خصوصی انٹیلیجنس ٹیم اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ اسماعیل ہانیہ کو 31 جولائی کو تہران میں اس وقت شہید کیا گیا جب وہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری کے لیے تہران میں موجود تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد حماس کے سیاسی ونگ کی قیادت کے حوالے سے ترجمان کا بیان سامنے آ گیا۔ ترجمان حماس کا کہنا تھا کہ حماس کی قیادت کے حوالے سے شورا کا مشاورتی سلسلہ جاری ہے۔ شورا کے اجلاس کے بعد جلد ہی نئے سربراہ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ حماس کے ترجمان نے مزید کہا کہ لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ جدوجہد جاری رہے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کی اپنے شہریوں کو فوری لبنان چھوڑنے کی ہدایت۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر لبنان چھوڑنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ بیروت میں امریکی سفارت خانے نے ہفتے کو جاری بیان میں اپنے شہریوں سے کسی بھی دستیاب پرواز کے ذریعے لبنان چھوڑنے کی اپیل کی ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پر حملے کے نتیجے میں تل ابیب کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ امریکی سفارت خانے کا کہنا تھا کہ جو امریکی شہری لبنان میں رہنے کا انتخاب کرتے ہیں انہیں ہنگامی حالات اور طویل مدت تک ایک جگہ پر پناہ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ متعدد ایئر لائنز نے لبنان کے لیے پروازیں معطل اور منسوخ کر دی ہیں، لیکن تجارتی نقل و حمل فی الحال دستیاب ہے۔ دوسری جانب برطانیہ نے بھی اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ جب تک تجارتی پروازیں چل رہی ہیں لبنان چھوڑ دیں۔ برطانیہ کا مزید کہنا تھا کہ وہ لبنان میں کسی بھی انخلا میں مدد کے لیے اضافی فوجی اہلکار، کونسلر عملہ اور بارڈر فورسز کے اہلکار بھیج رہا ہے۔ 2 برطانوی فوجی جہاز پہلے ہی خطے میں موجود ہیں اور رائل ایئر فورس نے ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹروں کو سٹینڈ بائی پر رکھا ہوا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل میں وسیع جنگ کے لیے ہنگامی تیاریاں جاری۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی ایمبولینس سروس کی ٹیموں نے ہنگامی مشقیں کرنا شروع کر دیں۔ کیا رہے کہ تہران میں حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت کے بعد ایران نے بدلہ لینے کی ٹھان رکھی ہے۔ ایران کے نگراں وزیر خارجہ علی باکر نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے فون پر رابطہ کیا اور کہا کہ اسرائیل سے انتقام لینے کے حق سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ دہشت گرد صہیونی ریاست کو اس کے جرم کا فیصلہ کن رد عمل دیا جائے گا۔ ادھر ایرانی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران کا مزید ہمہ جہت اور وسیع پیمانے پر جوابی حملہ متوقع ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لبنان کی حزب اللہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے شمالی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق رات 12:30 بجے حزب اللہ نے شمالی اسرائیل کی جانب 25 منٹ تک راکٹ داغے۔
درجنوں راکٹ شمالی اسرائیل کے قصبے بیت الحلیل پر داغے گئے۔ حملوں میں کسی بھی جانی نقصان کی کوئی اطلاعات نہیں ملی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی میزائل سسٹم آئرن ڈوم نے راکٹوں کو انٹرسیپٹ کیا۔ حزب اللہ نے ہفتے کے روز اسرائیلی ٹھکانوں پر 8 حملوں کا دعویٰ کیا، تاہم تازہ ترین راکٹ باری پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ واضح ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان پر متعدد حملوں کا دعویٰ کیا تھا، جس میں ایک ڈرون حملے میں دیر سریان گاؤں میں حزب اللہ کا ایک جنگجو مارا گیا تھا۔ اس حوالے سے متعدد گھروں کو نقصان پہنچا۔ دوسری طرف حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد مشرق وسطی میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو لبنان سے انخلاء کی ہدایات بھی کر رکھی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج نے غزہ میں اسکول پر بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں کم از کم 17 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے فضائی بمباری میں شیخ رضوان محلے میں واقع الحمامہ اسکول کو نشانہ بنایا۔ یہ اسکول ایک پناہ گزین کیمپ تھا جہاں سینکڑوں افراد موجود تھے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے اسکول پر 2 مرتبہ بمباری کی گئی۔ پہلے حملے میں 10 افراد شہید ہوئے۔ دوسری بمباری اس وقت کی گئی جب لوگ پہلے حملے میں زخمیوں کو نکالنے اور مدد کرنے میں مصروف تھے۔ اس حملے میں مزید 7 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ حماس کی جانب سے اسکول پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی فوج کی بمباری میں 39,950 لوگ جاں بحق اور 91,280 زخمی ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیش میں طلبہ نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف ملک گیر مظاہروں نے دوبارہ شدت اختیار کر لی ہے۔ طلبہ نے واضح کر دیا ہے کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے، حسینہ واجد کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ گزشتہ روز احتجاج کے دوران مزید 2 افراد جان سے گئے اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ حکمران جماعت کی طلبہ تنظیم کے حملوں اور پولیس کے تشدد سے اب تک 200 سے زائد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ حکومت نے واٹس ایپ، یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر پابندی عائد کر دی۔ AFP کی رپورٹ کے مطابق کوٹا سسٹم کے خلاف جدوجہد کا آغاز کرنے والے طلبہ کے گروہ نے وزیراعظم شیخ حسینہ واجد سے مذاکرات پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ان کی مہم اس وقت تک جاری رہے گی جب تک وزیراعظم اور ان کی حکومت مستعفی نہیں ہو جاتی۔ ڈھاکہ میں ہزاروں کے احتجاج سے خطاب میں طالب علم رہنما ناہید اسلام نے کہا کہ حسینہ واجد کو ہر صورت مقدمے کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس بات کی اجتماع نے بھرپور طریقے سے تائید کی۔ 20 سال کے نجم یاسین نے AFP کو بتایا کہ حسینہ واجد کو ہر صورت حکومت سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ ہم کسی آمرانہ حکومت کو نہیں مانتے۔ طلبہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹیکس دینا بند کر دیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں 6 یورپی ممالک میں فلسطین کے حق میں مظاہرے۔ اسرائیل کی جانب سے مزاحمتی کمانڈروں پر حملے کے بعد یورپی ممالک میں وسیع پیمانے پر فلسطین کے حق میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کی جانب سے حماس اور حزب اللہ کی اعلیٰ کمانڈروں پر حملوں کے بعد یورپی ممالک میں فلسطین کے حملوں میں صہیونی حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ بیک وقت 6 ممالک میں ہونے والے مظاہروں کے دوران شرکا نے صہیونی حکومت کے حملے اور فلسطینی کی نسل کشی فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ادھر جنگ مخالف تنظیموں کے زیر اہتمام برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی رہائش گاہ کے سامنے بھی مظاہرہ کیا گیا، جس میں مسلم کمیونٹی سمیت مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ برطانیہ آزاد فلسطینی ریاست کے لیے کردار ادا کرے۔ مظاہرین کی جانب سے برطانیہ کے مسلمانوں کی جان و مال کے تحفظ کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ رکن پارلیمنٹ افسانہ بیگم نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش میں بھی لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دیے جانے چاہیے۔ ڈنمارک، ہالینڈ، سویڈن، جرمنی اور فرانس کے مختلف شہروں میں بھی عوامی مظاہرے ہوئے ہیں، جس میں شرکا نے یورپی ممالک کی دوغلی پالیسیوں پر تنقید کی اور صہیونی حکومت کو جارحیت سے روکنے کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔